کہ جو کافر ہے اس کو کافر کہا جائے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی گستاخی لکھ جائے تو ہم اس کو اب بھی اپنا اعلیٰ حضرت مانے۔ اچھا ایک بات یہی مزے کیا میں کرتا چلا جاؤں کہ اعلیٰ حضرت کے اندر یہ ساری خواصیں تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت یہ ان کے ملفوظات ہیں، ان کے صفحہ 253 پہ لکھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بفضل ہی، ہاں پیچھے بات چل رہی ہے کہ اگر کھانے کی ابتدا میں بھول جائے اور درمیان میں یاد آئے تو فوراً بسم اللہ علی اولہ و آخرہ پڑھ لے، شیطان اسی وقت طے کر دیتا ہے۔ اور بفضل ہی میں بھوکا ہی مارتا ہوں یہاں تک کہ پان کھاتے وقت بسم اللہ، اور جب چھالیاں منہ میں ڈالی تو بسم اللہ شریف یعنی پڑھ لیتا ہوں۔ ہاں حقہ پیتے وقت نہیں پڑھتا۔ حقہ پیتے وقت کیا مطلب کہ میں حقہ پیتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تاکہ شیطان میرے حقے میں شریک رہے اور ادھر سے بھوکا رہتا ہے سارا دن، میں اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا، اور ادھر سے جب بھوکے ہی حقہ پڑے گا اس کو پیے گا تو پھر اس کو مزہ آ جائے گا اور اس کی طبیعت اچھی صاف ہوگی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ شیطان اور اس کالے حضرت کا حقہ پانی کیا تھا؟ ایک تھا نا۔ اب اعلیٰ حضرت حقہ پیتے ہیں، بڑے دبا کے حقہ پیتے ہیں۔ انہی کا ایک مرید اور مرتب مفتی محمد اسلم قادری، انہوں نے افادات مرتب کی ہیں مجدد اسلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے، حجت الاسلام حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی کے، صدر الافاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی کے، مناظر اسلام حضرت مولانا نظام الدین ملتانی کے، 4 بڑے بڑے ان کے جیت علماء کا یہ ایک جو ہے نا افادات کا ترتیب دیا ہوا ایک مجموعہ ہے۔ اس کا نام ہے انوار شریعت۔ اس کی پہلی جلد کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے صرف حقہ مہمانوں کے لیے اپنے گھر میں بنا رکھا تھا، اس سبب سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صرف مہمانوں کے لیے رکھا ہوا تو زیارت سے محروم رہا، تو جو صبح و شام پیے، ہر وقت پیے اور شیطان کے ساتھ مل کے چسکیاں لگائے بیٹھ کے، تو میرا خیال ہے اس کو تو زیارت ساری زندگی ہوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کو ہونی چاہیے۔ اچھا اگلی بات یہ دیکھتے ہیں، انہوں نے اسی کے نیچے کچھ تھوڑا سا اور عبارتیں نقل کرنے کے بعد آخر میں ایک شعر لکھا ہے، یہ حقہ بڑ بڑ کرتا ہے، یہ شیطون کا خایا ہے، خایا فارسی میں ذکر کو کہتے ہیں، یہ لمبا کانا ایسے ہے جیسے شیطون ذکر چھپایا ہے۔ تو یعنی یہ جو حقے کا لمبا کانا ہے یہ شیطانوں کا ذکر ہے۔ تو جب اتنی قربت شیطان سے تھی تو پھر شیطانی اثرات آتے ہیں یا نہیں آتے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شعر ایسے مصرع کا ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ ہر بندے کی صحبت کا اثر ہے، نیک کی صحبت کا اثر نیک پڑتا ہے، اچھا پڑتا ہے، اور برے کی صحبت کا اثر۔ تو ایک آدمی شیطان کی صرف صحبت میں نہیں بلکہ بالفعل صحبت میں رہے۔ ایک ہے صحبت کا معنی ساتھ رہنا، ایک صحبت کا معنی دوسرا بھی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت تو اس صحبت میں رہے ہیں، تو جب اس صحبت میں رہ کے اعلیٰ حضرت یہ اپنا سارا زندگی کا سفر طے کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے شیطان کی شیطانیت کا اثر نہیں پڑے گا؟ اس وجہ سے یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اعلیٰ حضرت سے ایک اور سوال کیا گیا کہ اسی نالین شریفین کے متعلق، تو اعلیٰ حضرت نے اس کے متعلق ایک بات سے استدلال کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گھوڑے رکھے ہوئے تھے، یعنی جنگی گھوڑے تھے، ان کی رانوں پر لکھا ہوا تھا حبیس فی سبیل اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا نام تھا۔ تو ران تو نجاست کا محل ہے، تو سیدنا عمر اگر نجاست والی جگہ پہ جہاں ممکن ہوتا ہے کہ نجاست لگ جائے، اگر وہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا نام لکھوا سکتے ہیں تو ہم بھی نالین کے نقشے پہ لکھوا سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی سند کے اعتبار سے اس کی کیا حالت ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، ہم صرف اس استدلال پر ان کے مفتی اقتدار احمد نعیمی کا تبصرہ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانوران صدقہ کی رانوں پر حبس فی سبیل اللہ داغ فرمایا تھا۔
سیدنا فاروق اعظم کے ذمے انہوں نے یہ کام لگا دیا ہے۔ اب میں آپ کو ان کے اپنے گھر کے جید مفتی اقتدار احمد نعیمی کا میں تبصرہ پڑھ کے سناتا ہوں تو معلوم یہ ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت اپنے اصاغر کی تحریرات کی روشنی میں کفر کے پھندے پہ لٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلاً آپ سنیے، مفتی اقتدار احمد نعیمی اسی نقشہ نال پاک پر اسماء مبارک لکھنا، اس کے صفحہ 53 پہ لکھتے ہیں، کیا فاروق اعظم ان تمام تصورات لرزہ خیز سے آنکھیں بند کیے تھے؟ کیا فاروق اعظم پر اسماء الہیہ کی عزت و ادب لازم نہ تھا؟ کیا یہ جھوٹی تہمت بنا کر فاروق اعظم دشمن رافضیوں کی نگاہ میں کیا یہ جھوٹی تہمت بنا کر فاروق اعظم کے دشمن رافضیوں کی نگاہ میں فاروق اعظم کو بدنام کرنے کی حماقت نہیں؟ کیا فاروق اعظم کی عزت پر ایسے مضطرب و مشکوک اور مجہول اقوال کو رد نہیں کیا جا سکتا؟ یعنی یہ جو اعلیٰ حضرت کا قول ہے یہ مضطرب بھی ہے، مشکوک بھی ہے، مجہول بھی ہے، یہ کوئی صحیح سند کا مالک نہیں، بلکہ اس پہ اتنی جرا کر دی ہے مفتی صاحب نے کہ مضطرب، مشکوک، مجہول اقوال۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ ایسے بے فکر صاحبان فتاوا کو قدم فاروقی پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اعلیٰ حضرت اس لائق ہے کہ ان کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی پر قربان کر دیا جائے۔ اب بتائیے کہ ایسی مضطرب روایات پر مدعا علیہ کا اتنی بڑی گستاخی، بے ادبی کی بنیاد رکھنا کہاں تک روا ہے؟ پھر یہ کہ رانوں پر لکھوانا تو ویسے بھی بیکار ہے، کیونکہ جب جانور بیٹھے گا رانے چھپ جاتی ہیں یا پھر ان پر گندگی کیچڑ لگ جاتی ہے جس سے لکھائی چھپ جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو مفتی اقتدار احمد نعیمی کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹی تہمت بنا کر اعلیٰ حضرت نے سیدنا فاروق اعظم کے دشمن رافضیوں کو خوش کرنے کی ایک حماقت کی ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ گستاخی کتنی بڑی ہے کہ اعلیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کو خوش کر رہے ہیں۔ اس گستاخی کو مفتی اقتدار احمد نعیمی خاموش نہیں رہ سکے، بلکہ انہوں نے اس گستاخی کو برداشت نہیں کیا۔ مفتی صاحب خود بھی بہت سی برداشت کر جاتے ہیں، انہوں نے بھی بہرحال اپنی طرف سے چونکہ رضا خانیت کو وراثتاً انہوں نے بھی پایا تھا، اس لیے کفر ساز مشین انہوں نے بھی نصب کی ہوئی تھی، لیکن بہرحال کہیں کہیں وہ شیطان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو جھوٹا لیکن کبھی کبھی سچ بھی کہہ دیتا ہے۔ تو یہ ہے تو رضا خانی لیکن کبھی کبھی بات سچی بھی بتلا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے اس فتوے پر صاف لکھا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت نے سیدنا فاروق اعظم کے نام پہ جھوٹی تہمت لگائی ہے اور ان کے دشمن رافضیوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال ہم فدایان احمد رضا خان سے کہیں گے کہ کچھ تو خیال کرو، اعلیٰ حضرت تمہارے ہی اصولوں کی روشنی میں گستاخ، بے ادب، سیدنا فاروق اعظم کے دشمن رافضیوں کو خوش کرنے والا اور اس قسم کی حرکتوں کا مالک نظر آ رہا ہے، تو خود ہی اعلیٰ حضرت کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دو۔ اچھا، یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے جی، اللہ جھوٹ سے پاک ہے، میں نے پہلے بھی پیش کی ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ 94 کے حاشیے پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جو ماننے والا ان کا ایک بڑا ہی بہترین محب ہے، وہ ایک بات لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ اب تو دیوبندیوں دو ورکیوں کا کوئی جواب نہیں دیتا، اور یہ نہ دیکھا کہ کسی عاقل کے نزدیک ان کی دو ورکیاں تھوکنے کے قابل بھی نہ رہیں، بلکہ ان پر پیشاب کرنا پیشاب کو اور ناپاک و خراب کرنا ہے۔ یعنی علماء دیوبند کی جو تحریرات ہیں ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی یہ تو تھوکنے کے قابل بھی نہیں ہے، بلکہ ان پہ پیشاب کرنا پیشاب کو زیادہ ناپاک بنانا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں ہماری تقویت الایمان، ہماری سیرات مستقیم اور ہمارے اکابر کی دیگر کتابیں، تحذیر الناس، فتاوی رشیدیہ، براہین قاطعہ، حفظ الایمان، ساری کتابوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آیات، احادیث طیبات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی، اللہ تعالیٰ کی مدحت و مدحت میں کلمات، اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر، صحابہ کا ذکر خیر، ان تمام بابرکت الفاظ سے وہ بھری ہوئی کتابیں ہیں۔ قرآن کی آیات، احادیث طیبات،
احمد رضا خان کا یہ ایک فضلہ خان یہ کہتا ہے کہ ان پہ پیشاب کرنا پیشاب کو زیادہ ناپاک بنانے والی بات ہے. تو اس سے